بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 18 اور باب المہر اس سبق میں ہم شروع کریں گے، اور اس سے پہلے باب فی الاولیاء والاکفاء کا آخری کچھ ٹکڑا وہ رہتا ہے، وہ مکمل کر لیں گے، جس میں فصل فی الوکالہ بالنکاح وغیرہ، اس فصل کا آخری کچھ چند مسائل رہتے ہیں وہ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم مہر کا بیان شروع کر دیں گے۔ تو آج ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ مہر کی مقدار سے متعلق۔ ومن امر رجلا ان يزوجه امرأة فزوجه اثنتين في عقدة لن تلزمه واحدة منهما، ایک شخص نے دوسرے کو حکم دیا، وکیل بنایا کہ تم کسی بھی عورت کے ساتھ میرا نکاح کرا دو۔ اس شخص نے دو عورتوں کے ساتھ ایک ہی عقد کے اندر نکاح کرا دیا اس موکل کا۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک عورت بھی اس کی بیوی نہیں بنے گی، اور یہ نکاح اگرچہ منعقد تو ہوا لیکن لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس مرد نے جو حکم دیا تھا اس کی مخالفت اس نے کر دی، کہ ایک کا کہا تھا اس نے دو کے ساتھ کرا دیا۔ لأنه لا وجہ الی تنفیذہما، اس نکاح کو، ان دونوں عورتوں کے نکاح کو نافذ کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، للمخالفتی، کیونکہ حکم کی مخالفت کر لی، ولا الی تنفیذ فی احداہما، اور نہ ہی راستہ ہے یہ کہ ان دونوں میں سے کسی ایک عورت کے نکاح کو نافذ کر دیا جائے۔ کیوں؟ غیر عین، یعنی بغیر متعین کیے کسی ایک عورت کا نکاح نافذ کر دیا جائے، للجہالتی، مجہول ہے کہ کس کا نکاح نافذ ہوگا کس کا نہیں ہوگا، ولا الی التعیین، کسی ایک عورت کو متعین بھی نہیں کر سکتے، لعدم الاولویتی، ان میں سے ایک افضل بھی نہیں ہے کہ بھئی اس کو متعین کرو اس کو نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی اس میں ڈیفینیشن کا سبب نہیں ہے۔ فتعین التفریق، پس جدائی جو ہے وہ متعین ہو چکی ہے، لہٰذا دونوں کے درمیان جدائی، یعنی دونوں عورتوں کا نکاح وہ فسخ کر دیا جائے گا۔ ومن امرہ امیر، اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ امیر نے، یعنی حاکم وقت نے یا امیر نے کسی شخص کو حکم دیا کہ وہ نکاح کرائے کسی عورت کے ساتھ اس کا، اس شخص نے کیا کیا کہ فزوجہ امۃ لغیرہ، اس نے دوسرے کسی شخص کی باندی، اپنے نہیں کسی دوسرے شخص کی باندی کے ساتھ امیر کا نکاح کرا دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، رجوعا الی اطلاق اللفظ، یعنی لفظ جو امرأہ ہے اس کے مطلق ہونے کو دیکھا ہے، مطلق لفظ باندی اور آزاد دونوں عورتوں پر بولا جاتا ہے، لہٰذا باندی کے ساتھ نکاح کروا دیا، درست ہے۔ اور امیر کا لفظ اس سے ذکر کیا کہ یہاں پر دیکھیں بظاہر کفو نہیں ہے، اگرچہ کفو کا اعتبار مرد کی طرف سے ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھ لیا، لیکن یہاں پر دیکھیں بظاہر امیر کو کے نکاح میں باندی کو دی جا رہا ہے، تو باندی گوئے کہ امیر کے برابر کی نہیں ہے، لیکن لفظ چونکہ امرأہ کا بولا ہے تو لہذا درست ہو جائے گا۔ وعدم التہمہ، اور اس وکیل کے اوپر تہمت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی باندی کا نکاح نہیں کروایا، اس لیے لغیر ہی کی قید لگائی ہے کہ اپنی باندی نہیں ہے، کسی اور کی باندی کا نکاح کروایا ہے، تو لہذا درست ہو جائے گا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے، الا ان یزوجہ کفوا، کہ یہاں پر اگرچہ مرد کی طرف سے کفو کا اعتبار ہوتا ہے لیکن یہاں عورت کو بھی کے اندر بھی کفو کا خیال رکھا جائے گا، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ جو عورت ہے وہ بھی امیر کے برابر کی ہو، یعنی اس کے خاندان کی ہو۔ لأن المطلق، اور یہ استحساناً ہے، قیاس کے مطابق تو وہی ہے کہ مرد کے اندر جو ہے وہ کفو کی شرائط کو دیکھا جائے۔ صاحبین کی دلیل، لأن المطلق ينصرف الى المتعارف، کیونکہ جب لفظ مطلق بولا جائے نا امرا کا، تو پھر وہ متعارف یعنی عرف میں جو متعارف ہے اسی کی طرف اس کو پھیرا جاتا ہے، اور وہو التزوج بالاکفاء، اور متعارف یہ ہے کہ کفو یعنی برابری کے خاندان میں نکاح کروایا جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک امیر نے اس کو حکم دیا ہے کہ میرا نکاح کرواؤ، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے برابر کا کوئی خاندان ہو اس کے ساتھ کروایا جائے، نہ کہ باندی کے ساتھ۔ قلنا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ العرف مشترک، عرف مشترک ہے،
کہ امیر بھی کبھی باندی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، کبھی آزاد کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور لوگ بھی اس طریقے سے کبھی آزاد کو بھی نکاح میں لاتے ہیں، باندی کو بھی لاتے ہیں، عرف مشترک ہے، عرف کی بات نہیں ہے۔ یا دوسرا جواب کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ عرف میں کامل مراد ہوتا ہے، یعنی برابری کے ساتھ کے اندر نکاح کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن ہوا عرف عملی، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ وہ عرف عملی ہے کہ عملاً لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر مان بھی لیں کہ ٹھیک ہے عرف کے اندر وہ متعارف ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ عرف عملی ہے، عملاً لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارا جو قول ہے اس میں عرف لفظی ہے کہ لفظاً امرا جو ہے وہ باندی اور آزاد دونوں پر بولا جاتا ہے، تو ایک طرف ہے عرف لفظی، اس میں باندی بھی شامل ہے، اور ایک ہے عرف عملی جس میں صرف آزاد عورت کے ساتھ عام طور پر نکاح کرتے ہیں لوگ۔ تو فرماتے ہیں کہ فلا يصلح مقیدا، بس عرف عملی جو ہے وہ عرف لفظی کو مقید نہیں کر سکتا، دونوں کا محل الگ الگ ہے۔ عرف عملی کا محل تو الفاظ نہیں ہے، وہ تو لوگوں کا طور طریقہ ہے، اور عرف لفظی کا محل وہ لفظ ہے امرا، لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کو مقید نہیں کر سکتے، لہذا عرف عملی اگرچہ وہ مقید ہو لیکن عرف لفظی عام ہی رہے گا، لہذا لفظ کو دیکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ باندی کے ساتھ نکاح اگر کروا دیا امیر کا تو درست ہو جائے گا۔ وذکر فی الوکالتی، مقصود کی کتاب الوکالت میں امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان اعتبار الکفاءۃ فی ھذا استحسان عندہما، فرماتے ہیں کہ کفو کا اعتبار یہاں پر جو وکالت کے اندر یعنی کتاب الوکالت میں جو امام محمد رحمہ اللہ نے صراحت فرمائی کہ یہاں پر کفاءت یعنی امیر کو کے نکاح میں یعنی آزاد عورت کا نکاح ہی کروانا چاہیے، تو اس میں صاحبین کے نزدیک استحسان ہے، ورنہ قیاس کے مطابق تو مرد کی طرف سے کفو کو دیکھا جاتا ہے، استحسانن ہے، اور فتوی بھی صاحبین کے قول پر ہے ان کل احد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج، کیونکہ ہر ایک شخص امیر تو امیر ہے، ہر ایک شخص معاشرے کا وہ مطلق شادی یا کسی بھی عورت کے ساتھ چاہے وہ ہلکے خاندان کی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنے سے عاجز تو نہیں ہوتا، ہر ایک یعنی جائے کہ امیر ایک معاشرے کا غریب شخص بھی اور ہلکے خاندان کا شخص بھی مطلقاً شادی کرنے سے کسی مطلقاً کسی ہلکے خاندان کی عورت سے نکاح کرنے میں تو وہ کوئی بھی اس کو دقت نہیں ہوتی، تو لہٰذا فکانت الاستعانۃ فی التزوج بالکفو، لہٰذا جہاں پر جو امیر کسی دوسرے شخص کی مدد طلب کر رہے ہیں نا تو وہ کسی عام عورت یا باندی وغیرہ کے ساتھ نکاح کرنے میں مدد طلب نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنی برابری کے کسی خاندان یا کسی اونچے خاندان کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے اندر مدد طلب کر رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وکیل اسی لیے وہ بنا رہا ہے، تو اس لیے مفتوی قول یہاں پر یہی استحسان کا ہے، یعنی صاحبین کا ہے کہ برابری کے اندر اگر نکاح کروائے گا امیر کا تو پھر ہوگا، ورنہ باندی وغیرہ کے ساتھ نکاح کرائے گا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو وکالت وری فصل کے تھے۔ اب ہم مہر کی طرف چلتے ہیں۔ مہر سے متعلق کچھ باتیں ہم سیکھ لیتے ہیں۔ مہر یہ شرعاً واجب ہے اور نکاح کے احکام میں سے ہے، کیونکہ پہلے تو نکاح کی شرائط کا ذکر ہو گیا اور اس میں کفو، ولی اور اس کے ارکان کا ذکر ہو گیا، ایجاب، قبول، اس کے الفاظ، اس کا ذکر ہوا، اور اب اس کے احکام۔ ظاہر ہے کہ جب ایجاب قبول ہو گیا تو پھر حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ مرد کے اوپر مہر شرعاً واجب ہے اور وہ اس کی بزہ کا مالک بن جائے گا، تو یہ شرعاً واجب ہے، واجب شرعی اس کو کہا جاتا ہے۔ البتہ نکاح کی صحت اس پر موقوف نہیں ہے، اگر اس کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو مہر کے ذکر کیے بغیر بھی نکاح درست ہو جائے گا، البتہ پھر اس کا حکم یہ ہوگا کہ نکاح واجب ہے اور بزہ استعمال کرے گا تو نکاح عورت کا حق ہے، وہ اس کو دینا ہوگا۔ آیات ہیں مختلف مہر سے متعلق جس میں مہر کے مختلف نام ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 میں دیکھیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، آگے آیت ہے کہ فطلقوہن لعدتہن ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، تو یہاں پہ دیکھیں ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، عورتوں کو اگر تم طلاق دے دو اور ان کے لیے کوئی مہر اگر تم نے متعین نہ کیا ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لہٰذا تم اس کو اس کے بعد پھر آگے احکامات ہیں کہ متع وغیرہ یا اس کو مہر مثل وغیرہ دے دو، تو انشاءاللہ وہ ہم کتاب طلاق کے اندر اس کو پڑھیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اگر مہر متعین نہ بھی ہو، اس آیت سے پتہ چلا کہ پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ،
یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے. اس میں نحلہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو ان کا صدقات بھی کہا گیا ہے کہ ان کے مہروں کو ان کو دیا کرو. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غیر مسافحین. اس میں بھی مہر کا ذکر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24. مہر کے کل 7 نام ہیں مختلف آیات کے اندر. امام کاکی رحمہ اللہ کے نزدیک انہوں نے اس کے 7 نام جمع فرمائے ہیں. صداق یعنی صداق اس کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے صدقات یہ اس کی جمع ہے. نحلہ جیسے اس آیت کے اندر ہے. اجر جورہن اس سے بھی آتا ہے. فریضہ جیسے اس آیت کے اندر ہے. مہر یہ روایت کے اندر آتا ہے. علیقہ یہ بھی روایت کے اندر ہے. عقر یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے. مہر کی اکثر مقدار تو متعین نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ کم سے کم مہر رکھا جائے، لیکن اس کی اکثر مقدار پھر بھی متعین نہیں ہے. البتہ اقل مقدار، کم مقدار وہ متعین ہے اور اس میں پھر ائمہ کا اختلاف ہے. احناف فرماتے ہیں کہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 دراہم ہے، اس سے کم مہر متعین کرنا درست نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو گراموں کے اعتبار سے یہ 30.618 گرام ہوتا ہے، اور تولے کے اعتبار سے 2.625 تولہ چاندی یہ کم سے کم مقدار ہے، اور اس کی موجودہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے. مالکیہ کے نزدیک ربع دینار یعنی دینار کا چوتھائی حصہ یا 3 دراہم یہ مہر کی کم سے کم مقدار ہے. شوافی کے نزدیک جو چیز بے میں ثمر بن سکتی ہے وہ نکاح میں مہر بھی بن سکتی ہے. ان کے ہاں یہ عوض ہے، معاوضہ ہے، عقد معاوضہ ہے، تو لہٰذا جو چیز وہاں پہ بے کے اندر ثمر بن سکتی ہے وہ یہاں پہ مہر بن سکتی ہے. ابن شبرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 5 دراہم مہر کی کم سے کم مقدار ہے. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 40 دراہم. سعید بن جبیر رحمہ اللہ 50 دراہم کے قائل ہیں. فرماتے ہیں امام قدوری رحمہ اللہ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهْرًا. نکاح درست ہو جائے گا اگرچہ اس میں مہر کو متعین نہ بھی کرے، مہر کا ذکر نہ بھی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن النکاح عقد انضمام وازدواج لغتاً، اس لیے کہ نکاح کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ ہے ملانے کا عقد، وازدواج اور جوڑا جوڑا بنانے کا عقد. لغتاً تو اس کا یہ معنی ہے، لغتاً اس کا مبادلۃ المال بالمال نہیں ہے، اس طرح بے کا معنی ہوتا ہے. لہذا فیتم بالزوجین، پس میاں بیوی جب دونوں ہوں گے تو اس یعنی لڑکا لڑکی کی آپس میں جب ان کا انضمام ہو جائے گا، ازدواج ہو جائے گا، تو نکاح کا عقد جو وہ ہو گیا. ثم المہر، اچھا پھر مہر کیا ہے؟ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی مہر تو شرعاً واجب ہے. بھائی وہ آپ نے کس طریقے سے کہا کہ اس کے بغیر نکاح درست ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں ثم المہر واجب شرعاً، یہ شرعی واجب ہے، لہٰذا شریعت کی طرف سے اس کو واجب کیا گیا، اور یہ حکم کے درجے میں ہے کہ پہلے پایا جائے یعنی چیز پائی جائے پھر اس کا حکم پایا جائے. تو لہٰذا یہ شریعت کی طرف سے واجب ہے. نکاح کے صحیح ہونے کی شرط میں سے یہ نہیں ہے. ابانۃ لشرف المحل، اور اس کو واجب کیا گیا ہے جو عورت کی شرمگاہ ہے اس کے اس محل کو اور اس بوزہ کی شرف یعنی اس کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے. فلا یحتاج الی ذکرہ لصحۃ النکاح، نکاح کے درست ہونے کے لیے اس کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے. وکذا اذا تزوجها بشرط اللہ مہر لها، اسی طریقے سے نکاح پھر بھی درست ہو جائے گا کہ اگر شوہر یہ شرط لگائے کہ میں اس شرط کے ساتھ نکاح کرتا ہوں کہ اس کا مہر نہیں ہوگا، اگر نفی بھی کر دے تو پھر بھی مہر لازم ہوگا، کیونکہ یہ نکاح کی صحت کی اس کے اوپر موقوف نہیں ہے، یہ شرعی واجب ہے جو اس نے ہر حال میں دینا ہی ہوگا. وفی ہی خلاف مالک رحمہ اللہ، اس میں اگرچہ امام مالک رحمہ اللہ اختلاف فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے نفی کر دی تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو معاوضہ ہے، لہٰذا اس میں اگر اس نے نفی کر دی تو جس طرح بے کے اندر نفی کرو تو وہ بے درست نہیں ہوتی ثمن کی نفی کرنے سے، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا. وَأَقَلُّ الْمَهْرِ 10 دراہم، اب مہر کی مقدار کم سے کم فرماتے ہیں کہ 10 درہم کم سے کم مقدار ہے احناف کے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما يجوز ان يكون ثمنا في البيع يجوز ان يكون مہرا لها، جو چیز بے کے اندر ثمر بن سکتی ہے وہ یہاں اس عورت کی بوزہ کی کا مہر بھی بن سکتی ہے. لأنه حقها، دلیل دیتے ہیں کہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے. فیکون التقدیر الیہا، وہ عورت کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو جتنا بھی اس کی قیمت لگائے، جتنا بھی اس کا عوض لگائے.
لہٰذا کم لگاتی ہے پھر ٹھیک ہے، زیادہ لگاتی ہے پھر ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے بے کے اندر کوئی چیز اپنی فروخت کرے تو اس کی جو ریٹ لگاتا ہے، تو اس طریقے سے عورت بھی اپنی بوزہ کی جتنی بھی قیمت لگا سکتی ہے۔ وَلَنَا، احناف فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے اللہ کے نبی کا یہ فرمان، وَلَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ، یہ روایت ہے۔ اور یہ روایت امام زیلعی نے بھی اس کو روایت کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طریق سے بھی، اور فرماتے ہیں کہ سمعت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ سمعت جابر یقول قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ولا مہر اقل من عشرۃ۔ اور دوسری احناف کی عقلی دلیل ہے کہ وَلِأَنَّهُ حق الشرع وجوبا، یہ مہر شریعت کا حق ہے، واجب ہونے کے اعتبار سے یہ شریعت نے اس کو لازم کیا ہوا ہے، لہذا نکاح کے اندر اس کو متعین کرو نہ کرو ہر حال میں دینا ہے، کیونکہ یہ شرعی حق ہے۔ اظہارا لشرف المحل، عورت کے اس محل کی شرافت اور اس کی عزت اور تکریم کو ظاہر کرنے کے لیے۔ فیقدر بما لہ خطر، اس کو مقرر کیا جائے گا ایسی چیز کے ساتھ جس کی کوئی قیمت ہو، جس کی کوئی ویلیو ہو، وہ العشرہ، فرماتے ہیں کہ 10 درہم کی ایک قدر ہے، 10 درہم کی ایک ویلیو ہے۔ وہ کیا ہے؟ استدلالا بنصاب السرقہ، چوری کے نصاب کے اوپر سے دلیل پکڑتے ہوئے، کیونکہ چوری کی وجہ سے ایک عضو کٹ جاتا ہے، تو مطلب ہے کہ چوری کا نصاب ہے 10 درہم، 10 درہم کسی نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کٹے گا۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ ایک عضو وہ کاٹا جاتا ہے 10 درہم کے بدلے میں، تو لہذا اسی 10 درہم کو ایک عضو کا بدل بنا سکتے ہیں، یعنی عورت کی بوزہ کا۔ تو اس سبق کو یہاں سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر مزید مہر سے متعلق مسائل لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔